بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحدین سائنس کی بنیاد پر ذات خدا کا انکار کرنے کے لیے ایک دعویٰ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کائنات بغیر کسی خدا کے تصرف کے خود بخود وجود میں آئی ہے، اور ملحدین کے پاس اس بات کی دلیل اسٹیفن ہاکنگ کا ایک دعویٰ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات قوانین فطرت کے سبب سے عدم سے وجود میں آئی ہے اور اس میں کسی خدا کا تصرف شامل نہیں۔ یہ کائنات قوانین فطرت کے سبب سے عدم سے وجود میں آئی ہے اور اس میں کسی خدا کا تصرف شامل نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کا دعویٰ ہے کہ ایک ستارے کا عدم سے وجود میں آنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک کائنات کا عدم سے خود بخود وجود میں آنا ممکن ہے، اور اس کی وجہ کشش ثقل گریویٹی کا قانون ہے۔ دا گرینڈ ڈیزائن صفحہ 144 پر وہ لکھتے ہیں کہ باڈیز سچ ایز سٹارز اور بلیک ہولز کین ناٹ جسٹ اپیئر آؤٹ آف نتھنگ but a whole universe can, because there is a law like gravity. The universe can and will create itself from nothing. It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. اس کی بنیاد پر ملحدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات قوانین فطرت کی بنیاد پر عدم سے وجود میں آئی ہے، لہٰذا اس میں خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم اس مغالطے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر اسٹیفن ہاکنگ کے دعوے کے مطابق یہ کائنات قوانین فطرت کے سبب سے عدم نتھنگ سے وجود میں آئی ہے تو یہاں دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عدم نتھنگ، نمبر 2 قوانین فطرت۔ اب عدم کے حوالے سے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ عدم سے ہمیشہ عدم ہی نکلے گا، یعنی اگر یہ عمل خالق کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے تو نتھنگ سے ہمیشہ نتھنگ ہی نکلے گا، سم تھنگ کبھی نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اسٹیفن ہاکنگ کے نظریے کے مطابق عدم سے کائنات کا وجود میں آنا ایک بالکل غیر معقول بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسٹیفن ہاکنگ صاحب کے دعوے کے مطابق کائنات کے عدم سے وجود میں آنے کا سبب قوانین فطرت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات قوانین فطرت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، پھر وہ عدم سے تو وجود میں نہیں آئی، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے؟ اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے ان کے نظریے کے مطابق کہ واقعتاً کائنات قوانین فطرت کے سبب سے وجود میں آئی ہے، تو پھر یہاں یہ سوال ہے کہ یہ قوانین فطرت جو ہیں ان کو کس نے وجود بخشا ہے، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اب اس بارے میں دو احتمال ہیں کہ یا تو ان قوانین فطرت کو عدم نے وجود بخشا ہے یا کوئی اور وجود ہے جس نے ان قوانین فطرت کو وجود بخشا ہے۔ جہاں تک عدم کی بات ہے تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ نتھنگ سے صرف نتھنگ ہی جنم لے سکتا ہے، لہذا عدم سے تو کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتی، تو ثابت ہو گیا کہ یہ قوانین فطرت عدم سے وجود میں نہیں آ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ لازماً کوئی اور وجود ہوگا جو ان قوانین فطرت کو وجود بخشے گا، اور وہ وجود ہمارے نزدیک سوائے خدائے ذوالجلال کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائنس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ قوانین فطرت کس طرح وجود میں آئے اور وہ کس طرح اس قدر مفید شکل میں زمین و آسمان میں موجود ہیں۔ سائنس اس پر کوئی بات نہیں کرتی، لہٰذا یہ وہ غیر عقلی بنیاد ہے جس پر کائنات کے حوالے سے جدید سائنس کی بنیاد کھڑی ہے۔ اب یہاں بعض ماہرین طبعیات اس بات کو ہی دبا گئے ہیں کہ عدم سے اگر کائنات وجود میں آئی ہے تو اس عدم سے ان کے نزدیک کیا مراد ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتے اس پر، اور بعض نے اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے تنگ آ کر عدم کے معنی ہی تبدیل کر دیے ہیں۔ ان کے نزدیک
اس عدم سے مراد کوانٹم ویکیوم ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو کوانٹم ویکیوم پر یا برقیات خلا پر عدم یا نتھنگ کا اطلاق کیا جا رہا ہے، یہ کون سے قانون کے مطابق درست ہے؟ کیا کوانٹم ویکیوم پر نتھنگ کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ یعنی اب ملحدین نے عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الفاظ کے معنی بھی اپنی طرف سے تجویز کرنے اور تبدیل کرنے شروع کر دی ہیں، کیونکہ ماڈرن فزکس کے مطابق ایسا کوئی خلا نہیں ہے جس میں کچھ نہ ہو، اور جو کوانٹم ویکیوم ہے وہ بھی خالی نہیں ہے، اس میں بھی برقناطیسی لہریں یا الیکٹرو میگنیٹو ویوز ہوتی ہیں۔ تو اب ہمیں خود ہی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ملحدین سائنس کے حوالے سے خدا کا انکار کرنے کے لیے لوگوں کو کس طرح کے مغالطوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے سبق میں ہم نے سائنس کی بنیاد پر انکار خدا کے نظریے کے حوالے سے ملحدین کے اس مغالطے کا تجزیہ کیا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اور یہ کائنات قوانین فطرت کے سبب سے عدم سے وجود میں آئی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ خالق کے بغیر تو عدم سے صرف عدم ہی وجود میں آ سکتا ہے، یعنی نتھنگ سے نتھنگ ہی جنم لے سکتا ہے، اور اسی اصول کے تحت قوانین فطرت بھی عدم سے وجود میں نہیں آ سکتے، لہٰذا ان کو بھی کسی وجود نے ہی وجود بخشا ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہی نظریہ ہے کہ کائنات قوانین فطرت سے وجود میں آئی ہے، تو پھر جس وجود نے قوانین فطرت کو وجود بخشا ہے اس کے تعارف کی ضرورت بھی پیش آئے گی، اور اس کا تعارف صرف وہی کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ سائنس ان قوانین فطرت کے منبع اور ماخذ کو بیان کرنے کے حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں پھر ہم نظر ارتقاء پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا اختتام اس سوال پر کہ کیا سائنس خدا کا انکار کر سکتی ہے۔ یہ سوال کہ کیا سائنس خدا کا انکار کر سکتی ہے منطقی طور پر ہی غلط ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار سائنس کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ سائنس کا دائرہ کار مادہ، توانائی اور ان کے طبعی قوانین تک محدود ہے، جبکہ خدا کی ذات کوئی مادی تصور ہے ہی نہیں جسے تجربہ گاہوں میں ثابت کیا جا سکے، بلکہ یہ کام خالصتاً عقل کے استدلال کا ہے، اور خدا کی معرفت عقلی استدلال سے ہی ممکن ہے۔ دوسری وجہ سائنسی علم کی محدودیت ہے۔ اپنے محدود علم کی بنیاد پر سائنس کے لیے کسی چیز کے نہ ہونے یا عدم موجودگی کی گواہی دینا منطق کی روشنی میں ناقابل اعتبار ہے۔ زمین پر سفید کوے کی معدومیت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ زمین کے ہر کونے، ہر کونو مکان، ہر ذرے، چپے چپے پر زمین اور آسمان کی دنیا میں اس کو تلاش کریں، فضا میں اس کو تلاش کریں، اور پھر اس پورے علم کے بعد آپ زمین پر سفید کوے کے نہ ہونے کا دعویٰ کریں۔ اسی طرح قطعی طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا نہیں ہے، ہمارے لیے مادی اور غیر مادی دنیا کا کلی علم، انفینٹ نالج ہونا لازم ہے۔ کوئی بھی شخص یا سائنس کی جانب سے خدا کے وجود کا انکار اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ عالم شہود یعنی نظر آنے والی دنیا اور عالم غیب نظر نہ آنے والی دنیا ہر دو سے مکمل طور پر باخبر ہو، اور پھر اپنے اس کلی علم کی بنیاد پر وہ اس کا انکار کرے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ جبکہ انسانی عالم کے بارے میں سائنس کی حالت یہ ہے کہ ہماری کہکشاں جو کائنات کے ایک انتہائی چھوٹے سے جزو کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بھی بہت سے سربستہ راز سے سائنس اب تک پردہ نہیں اٹھا سکی ہے۔ سائنسدان ہمیشہ سے یہ تسلیم کرتے آئے ہیں کہ وہ بھی کائنات کے بارے میں مکمل طور پر کچھ نہیں جانتے۔ ماہرین طبعیات کے بقول اس وقت سائنس 96% کائنات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تخلیق کائنات، انسانی ذہن اور مادہ سے لے کر بلیک ہول تک کائنات کے اپنے دامن میں ایسے راز سمیٹے ہوئے ہیں جن کے بارے میں سائنس ابھی تک حتمی اور قطعی اور یقینی طور پر کچھ نہیں جانتی۔ اس وقت سائنس کی حالت گویا سمندر پر کھڑے اس شخص کی سی ہے جو سطح بحر اور اس سے اوپر فضا کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن پانی کی سطح کے نیچے بہت سی مخلوقات اس کے مشاہدے سے باہر ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے ظاہری حواس سے ان کے وجود کا ثبوت
نہیں دے سکتا تو ان کے عدم وجود پر بھی کسی استدلال کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی اگر سطح سمندر سے نیچے بہت ساری مخلوقات موجود ہیں اور وہ ان کو دیکھ نہیں پا رہا، تو وہ اس سے یہ دلیل نہیں پکڑ سکتا کہ سطح سمندر کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس موقع پر قرآن مجید کا یہ اعلان سامنے رکھنا چاہیے، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں۔ تو یہ آخری ایک سوال تھا آج کے سبق سے متعلق، تو اس کا جواب بھی آ گیا۔